سورہ العنکبوت پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 46 اور 47۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ولا تجادلوا، اور نہ بحث کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر عمدہ طریقے سے، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، وقولوا، اور کہو ان سے، آمنا، ہم ایمان لائے، بالذی، اس پر، انزل الینا، جو اتارا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو اتارا تمہاری طرف، وإلہنا، اور ہمارا معبود، وإلہکم، اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں، وکذالک، اور اسی طرح، انزلنا، اے محبوب ہم نے نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، کہ جن کو کتاب دی گئی، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن ہؤلاء، اور ان کفار میں سے بھی، من، کچھ وہ ہیں، یؤمن بہ، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، مگر وہی جو کافر ہیں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ کریمہ نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث سے منع فرما رہے ہیں، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تم اہل کتاب کو بات سمجھانے لگو تو تمہارا تبلیغ کا جو اسلوب ہے وہ انتہائی شائستہ اور پسندیدہ ہونا چاہیے۔ دلائل کی قوت ہو، براہین کے اندر پختگی ہو، لیکن خشونت اور رعب کا اثر نہ ہو، عقائد کی حقیقت اور دین کا روشن بیان ہو، لیکن ذاتی حملہ نہ ہو۔ اسلوب تمہارا بہترین ہونا چاہیے، شائستہ، الفاظ نپے تلے، اور فکر مضبوط ہونی چاہیے۔ اب خود قرآن آگے اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس نے مجادلہ، کسی سے مکالمہ کرنے کا خوبصورت طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں بات کرو ان سے، کیا کہو؟ اس نے مجادلہ سکھایا جا رہا ہے، کہا ان سے بات یوں کرو کہ دیکھو تمہارے انبیاء جو توحید کا دین لائے، ہمارے نبی بھی تو وہی لائے، اور تمہارے انبیاء نے جس وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا، ہمارے نبی یہ مکرم بھی تو اسی کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں۔
اور سنو، تمہارے انبیاء نے جو روشنی پھیلائی تھی، ہم اسی روشنی کو آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا کوئی بات نہیں ہے جو افتراق اور انتشار کا سبب ہو۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، کوئی جدا جدا تو نہیں ہے۔ ہاں، وقت کے گزرنے کے ساتھ تم نے اپنے عمل میں اور عقیدے میں جو غلط کام رائج کر لیے ہیں، بس ان کی اصلاح کر لو، پھر ہم تم ایک ہی ملت کے مسلمہ کے فرد ہیں۔ کہا اس اسلوب سے سکھاؤ۔ اگر تم شروع سے ہی ان کو بیگانہ اور حریف سمجھ کر خطاب کرو گے تو وہ تمہاری بات پر دھیان نہیں دیں گے۔ قریب لاؤ، دور مت کرو، جوڑو بکھیرو مت۔ اسلوب تبلیغ تمہارا شاندار ہونا چاہیے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جنہوں نے کہا علیاذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جن نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے علیاذ باللہ اور ہم غنی ہیں، ہاں، ان سے سرے سے تم بحث ہی نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم بحث میں الجھو گے تو جس طرح انہوں نے پہلے تمہارے سچے رب کی شان میں گھٹیا الفاظ استعمال کرے، وہ دوبارہ جرأت کریں گے۔ لہذا تم ان کو بات سمجھانے کے لیے شائستہ انداز اختیار کرو۔ انہیں کہو سنو، ہم صرف قرآن پر ایمان نہیں لائے، تورات و انجیل پر بھی ہمارا ایمان اسی طرح ہے جس طرح قرآن پر ہے۔ ہم جس طرح قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، اسی طرح تورات و انجیل کو بھی تو ہم اللہ کی سچی کتاب کہتے ہیں، اور ہم اسی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ہمارے تمہارے درمیان اختلاف کیا ہے؟ تمہارے انبیاء نے بھی ایک رب کی عبادت کی تبلیغ کی ہے، اور ہمارے نبی محترم بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کی جائے۔ تو کہا تمہارا انداز تبلیغ کا، اسلوب تبلیغ کا شائستہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کذالک انزلنا الیک الکتاب، اے محبوب ہم نے جس طرح پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی، اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ اور پھر جو اہل کتاب میں سے سلیم الطبع لوگ ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، جن کی طبیعت میں سلیمہ ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کے اندر نور ہدایت درخشاں ہے تو وہ بغیر کسی تعمل کے ایمان لے آئے۔ جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، ان کے رفقا ہیں، وہ فوراً انہوں نے ایمان قبول کیا۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ اہل مکہ میں سے بھی کفر اور شرک سے بیزار ہو کر وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ ہاں، جن کے دلوں میں کفر اور شرک کی سیاہی جم گئی ہے، وہی اس قرآن کا انکار کر رہے، ورنہ کوئی سلیم الفطرت انسان اس قرآن کا منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو سلیم الفطرت نہیں ہے وہی تو بحث میں الجھ رہے ہیں۔
جو سلیم الطبع نہیں ہے وہی تو بحثوں میں الجھ رہے ہیں، اور جو سلیم الطبع ہیں، جو سلیم الفطرت ہیں، وہ تو بغیر تعمل کے ایمان قبول کر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے یا اہل مکہ سے ہے، محبوب کو مان رہے ہیں۔ اور جو کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں ان سے بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیوں کہ ان کے دلوں پر کفر کی سیاہی جم چکی ہے، شرک کی سیاہی جم چکی ہے، لہذا ان سے بحث نہ کیجیے۔ آپ اپنا تبلیغ کا جو اصول ہے اسے ہمیشہ شائستہ رکھیے اور خوبصورت ترین طریقے سے دعوت دیجیے۔ جس طرح جب نجران کے عیسائی ہمارے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کہنے لگے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ میرے بھائی، اللہ کے سچے نبی، کنواری مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسائی آگے سے بولے، کہنے لگے ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا اس پر کوئی دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ کنواری خاتون بچہ جنم نہیں دیتی، لہذا مریم کے اندر علیاذ باللہ اللہ نے حلول کیا اور اس حلول کی بنیاد پر عیسیٰ مارز وجود میں آ گئے۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی؟ کہنے لگے نہیں، یہ اتنی مضبوط دلیل ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر بن باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ آدم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو فوراً بولے، کہنے لگے وہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو رب آدم پر اپنی قدرت لا سکتا ہے وہ مریم پر اپنی قدرت کیوں نہیں دکھا سکتا؟ لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں، اب یہی وقت تھا کہ ادھر مسلمانوں کی نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ادھر اہل کتاب کی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب صحابہ نے آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی، کیا انہیں نکالو مسجد سے باہر؟ پورا ڈیلیگیشن تھا، پورا وفد تھا، انہیں نکالو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم تمہارے پیچھے نہیں، ہم اپنی امامت کروائیں گے، ہم اپنی جماعت کروائیں گے، ہمارے علماء ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمارے امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم تمہارے رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ بحث چل رہی ہے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ تم باہر نکل جاؤ، انہیں پہلے نماز پڑھنے دو۔ کہا انہیں پہلے نماز پڑھنے دو، یہ فارغ ہو جائیں گے، ہم پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات وقتی طور پر تو عجیب تھی، لیکن آنے والے وقت نے اثر دکھایا کہ اسی نجران کے بڑے بڑے علماء پھر میرے آقا کا کلمہ پڑھ گئے۔ تو اسلوب تبلیغ حسین ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے، زور آزمائی، روب، خشونت اور ذاتی عملے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ دلائل میں پختگی ہو، براہین میں پختگی ہو، دلائل میں حقیقت ہو تو پھر بات کیجیے، اور بغیر دلائل کی حقیقت کے اور بغیر براہین کی قوت کے محض اپنا ذاتی روب، تو اسلام کہتا ہے یہ طریقہ اکثر نہیں ہے، اس طریقے سے لوگ قریب نہیں آتے، دور جاتے۔ تو اسلام کہتا ہے تمہارا اسلوب تبلیغ شائستہ رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔